آج جج صاحب نے بڑے سخت آرڈر کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی یہاں پہ کوئی جعلی ڈاکومنٹ پیش کیا, کوئی جھوٹا بیان الفی دیا, وہ جیل میں جائے گا. یا تو ایک پارٹی جیل میں جائے گی یا دوسری پارٹی جیل میں جائے گی. اور ہم بالکل خوش ہیں جج صاحب کے اس فیصلے سے. ہم اپنے فارم 45 میڈیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں, قوم کے سامنے پیش کر چکے ہیں, ہم نے ہائی کورٹ کو بھی پیش کر دیے ہیں. اگر ہمارے فارم 45 جعلی ہیں, جھوٹے ہیں, تو بالکل ہمیں نہ صرف آپ جیل میں بھیجیں, ہمیں پھانسی کی سزا دیں. لیکن جو حقیقت ہے, جو سچ ہے, وہ یہی ہے کہ یہ تینوں ناجائز ایم این اے جھوٹے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جعلی فارم 45 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تینوں ایم این اے اور ان کو جتوانے والے جو ان کے سہولت کار ہیں, آر او اسلام آباد, ڈی آر او اسلام آباد, یہ سارے بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے جعلی فارم 45 بنانے کے جرم میں. اور جو الیکشن کمیشن ان کا سرپرست ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا, جنہوں نے دن دہاڑے اسلام آباد کی عوام کا مینڈیٹ. سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ ایک جو حقیقی بندہ الیکٹڈ ہوتا ہے اس کی سیٹیں چھین کر, ان کا مینڈ چھین کر, ان کو پھر عدالتوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں, اور بنام جو جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا وہ اسمبلی میں بیٹھ کے مزے لوٹتے ہیں. دیکھیں جی, بالکل یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, اور اتنی کھلی ننگی دھاندلی یا بدماشی یا ڈکیتی اس سے پہلے 75-76 سالوں میں نہیں ہوئی, جو اس دفعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اور اس نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ضد لگا لی ہے, پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے ان چوروں اور ڈاکوں کے تفظ میں. اور پاکستان کی عوام کا صبر کا پیمانہ دن بدن لبریز ہو رہا ہے. اور ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ عوام اب تمہاری غلام نہیں رہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے, اس قوم کے لیڈر نے, اس قوم کو حقیقی آزادی کا جو درس دیا ہے, جو سبق پڑھایا ہے, جو خود ثابت کیا اس نے اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے. 200 جھوٹے پرچے ہیں اس پہ 3 قاتلانہ حملے کیے گئے, اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا, اس کو 35 سال قید کی سزا دی گئی. اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اس کو دیکھ کے پوری قوم میں حوصلہ آ گیا ہے. اور انشاءاللہ ان اداروں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں, بلکہ ایگزیکٹلی اگر ہم یہ کہیں تو یہ ادارے بھی نہیں, اداروں میں بیٹھے ہوئے چند افراد ہیں جو اس قوم کا مینڈیٹ بندوق کی نوک پہ لوٹنا چاہتے ہیں, روزانہ لوٹتے ہیں. کل انہوں نے ملتان میں لوٹا, اس سے پہلے 21 اپریل کو انہوں نے ضمنی الیکشن میں لوٹا, اس سے پہلے انہوں نے 8 فروری کو جنرل الیکشن میں لوٹا. ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کی 25 کروڑ عوام تمہاری غلامی سے نکل چکی ہے. عمران خان کے دیے ہوئے حقیقی آزادی کے درس کے مطابق وہ صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. تم بندوق کی نوک پہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ زیادہ عرصے تک نہیں لوٹ سکتے. سر آج ججز نے جو ریمارکس دیے تو آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں وہ آپ لوگوں کو واپس مل جائے گی؟ بالکل جی, ہمیں پوری امید ہے. جج صاحب نے ہمیں یہ بھی آپشن دیا ہے کہ ہم فارزق جو ہے وہ کسی بیرون ملک سے بھی کروا سکتے ہیں ان فارم 45 کا, اور ہم ڈیفینیٹلی کسی بیرون ملک سے کروائیں گے, کیونکہ پاکستان میں فارزق کروانا ہے نادرا نے. اور نادرا کا جو اس وقت انچارج ہے, چیئرمین ہے, وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حاضر سروس افسر ہے. اور اس کو لگایا اسی لیے گیا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو لوٹنے میں مدد کریں. ہمیں قطعاً کوئی اعتماد نہیں ہے جو اس وقت چیئرمین نادرا ہے, جو حاضر سروس افسر ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اس کو اسلام آباد کی اور پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹنے کے لیے ہی لگایا گیا ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں لگایا گیا ہے. ہمیں قطعاً اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم عدالت سے ریکویسٹ کریں گے جب وقت آئے گا, اس سے پہلے تو ایویڈینس ہوں گے, سارے لوگ آئیں گے, ریٹرننگ آفیسر آئے گا, پریزائڈنگ آفیسر آئیں گے, سینئر پریزائڈنگ آفیسر آئیں گے, سارے آ کے اپنے بیانات دیں گے. اور جس نے جھوٹا بیان الفی دیا, جس نے جھوٹا بیان دیا, وہ سیدھا جیل میں جائے گا. لیکن ہمیں ان پہ قطعاً کوئی اعتماد نہیں ہے. میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری جھوٹی خدائی کا اور جھوٹی حکمرانی کا دور ختم ہو چکا ہے. پاکستان کی عوام اب تمہاری غلامی سے آزاد ہو چکی ہے. سر کیا لگتا ہے کب تک فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں, اس کے لیے جو پروویژن ہے وہ 180 دن کی ہے. 180 دن کے اندر ٹریبونل جو ہے فیصلہ کرنے کا پابند ہے, تو ہمیں امید ہے کہ 180 دن کے اندر فیصلہ آئے گا. اور یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. آج جج صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا. انہوں نے کہا میرے سامنے 2 فارم 45 ہیں, ایک جو ناجائز ایم این اے کے ہاتھوں میں اور ایک جو ہم حقیقی ایم این اے جیتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں ہے. ان میں سے ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے سچا کون سا ہے اور جھوٹا کون سا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ عدالت کی ڈائریکشن درست ہے. ہمیں عدالت پہ پورا اعتماد ہے, اور یہ ان ججوں میں سے ہیں جنہوں نے غلامی سے انکار کیا ہے. ان 6 ججز میں سے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہ صرف امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہمیں بہت جلد انصاف ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. شرم آنی چاہیے ان تینوں اسلام آباد کے ناجائز ایم این ایز کو. شرم آنی چاہیے ان اداروں کو جنہوں نے ان کو ناجائز طور پہ دن دہاڑے ڈکیتی کر کے الیکشن جتوایا ہے. کہ ایک آزاد ادارہ ہے پتن, جس نے اپنی ایک آڈٹ کیا ہے تینوں حلقوں کا, اسلام آباد کا, میرے حلقے کا اس نے 87% پولنگ اسٹیشن کا آڈٹ کیا ہے. شعیب شہین صاحب کے انہوں نے 97% کا, اور
علی بخاری کا 91 یا 92% کا، اور اس کے مطابق ہم تینوں امیدوار جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں اور ہمیں انہوں نے ہروا دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہمارا موقف ہے یا جو ہمارا دعویٰ ہے تینوں ایم این اے کا اسلام آباد کا، کہ ہمیں اسلام آباد کی عوام نے عمران خان کے نام پر ہمیں جو ووٹ دیا تھا اور ہمیں بھاری اکثریت سے جتوایا تھا، ہمیں دن دہاڑے اسٹیبلشمنٹ نے ڈکیتی مار کے ہمارا الیکشن لوٹ کے، عوام کا مینڈیٹ لوٹ کے جو انہوں نے ہمیں ہروایا ہے، یہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پتن کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈان نیوز کا کہ انہوں نے حق اور سچ جو ہے وہ قوم اور عوام کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ آج ہماری ہیئرنگ تھی اسی کیس کی، لیکن یہ تینوں جو ناجائز ایم این اے ہیں نہ صرف خود پیش نہیں ہوئے بلکہ ان تینوں کے جو نمائندے پیش ہوئے تھے وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور ٹائم مانگتے رہے کورٹ سے کہ ہمیں آپ ٹائم دیں کہ ہم جو ہے وہ فارم 45 لا کے سبمٹ کروائیں۔ اور